السلام علیکم، پوسٹ 7 سے میں ہوں آفرہ حسین۔ کہا جاتا ہے کہ سوچ سے رویے جنم لیتے ہیں اور رویوں سے ایک معاشرہ بنتا ہے۔ ناظرین، کسی بھی معاشرے کو بہترین تشکیل دینے کے لیے ایک انفرادی مثبت سوچ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے مظاہر حسین صاحب سے، جو کہ نرس یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویٹڈ ہیں اور ساتھ ہی ایک انجینئرنگ یونیورسٹی سے بطور معلم ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے جو میں سوال کرنا چاہوں گی کہ آخر کی مثبت سوچ ہے کیا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مثبت سوچ انسان کی ایسی ذہنی کیفیت کا نام ہے جو کہ انسان کو اچھائیوں کی طرف راغب کرتی ہے اور برائیوں سے دور کرتی ہے۔ مثبت سوچ جو ہے وہ انسان کو مایوسیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر انسان کو امیدوں کی وادی میں لے کے جاتی ہے۔ اسی طرح سے مثبت سوچ یہ ہے کہ آپ جب بھی سوچیں تو آپ اپنی ناکامیوں کا نہ سوچیں، بلکہ ہر ایک دن آپ ایک نئی چیز سیکھنے کی جستجو رکھتے ہوں۔ مثبت سوچ یہ ہے کہ آپ معاشرے کے لیے کچھ بہتر کرنے کی خواہش مند ہوں۔ مثبت سوچ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اگر لائف کو جج کریں اور ان کو دیکھیں تو ان کی لائف کا جو پازیٹیو پہلو ہے اس کو دیکھیں، مطلب ان کی جو اچھائیاں ہیں ان کو دیکھیں اور ان کی برائیوں کو ترک کریں۔ اسی طرح سے مثبت سوچ یہ ہے کہ آپ اپنی لائف کے اندر وریز، ریگریٹس اور انہیپینس کی بجائے آپ ایک ہیپی اینڈنگ کا سوچیں۔ سر، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ مثبت سوچ ہوتی کیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ایک انسان کو کس حد تک وہ مثبت سوچ رکھنی چاہیے؟ بالکل، انسان کو جو ہے نا وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ مثبت سوچ رکھنی چاہیے، چاہے وہ آپ کا تعلیمی میدان ہے یا آپ کے گھریلو معاملات ہیں، چاہے وہ ایک چھوٹا معاملہ ہے یا چاہے وہ ایک بڑا معاملہ ہے، چاہے آپ کے دوستوں کی محفل ہے یا چاہے ایک معاشرہ ہے۔ ہر ایک میدان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو مثبت سوچ کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی سوچ اتنی شفاف رکھے جس طرح سے پانی کے قطرے ہوتے ہیں، کیونکہ پانی کے قطروں سے دریا بنتے ہیں اور جو انسان کی سوچ ہوتی ہے اس سے انسان کا ایمان بنتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر ایک معاملے کے اندر انسان کو مثبت سوچ کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سر، مثبت سوچ کے انسان کی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ دیکھیں، مثبت سوچ کے انسان کی زندگی کے اوپر بہت زیادہ گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق ایک دن کے اندر انسان کے ذہن میں 20,000 سے لے کر 70,000 تک مختلف خیالات جنم لیتے ہیں، اور انہی خیالات کی بیسس کے اوپر ہمارے اعمال ہوتے ہیں، ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں، اور وہی ہمارے اعمال اور ہمارے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ہماری روٹین بتاتے ہیں، اور وہی روٹین بیسیکلی ہمارا کیا ہوتی ہے، کردار بن جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کی جو مثبت سوچ ہے اس کے انسان کی زندگی کے اوپر بہت زیادہ گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسان جیسے سوچتا ہے ویسے ہی اس کو نظر آتا ہے، اس لیے کہ ایک مشہور سائنسدان آئنسٹائن فرماتے ہیں کہ انسان کو دنیا ویسی ہی نظر آتی ہے جیسا کہ وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی جو سوچ ہے اس کی مثال ایک بیج کی مانند ہے، کہ جس طرح سے ایک بیج نے اپنے اندر پورے کا پورا درخت پوشیدہ رکھا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے جو ہے وہ انسان کی سوچ کے اندر اس کی منزل اور اس کی کامیابی پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اس قول کی روشنی میں کہ انسان کی جو کامیابی ہے، چاہے وہ کسی بھی پہلو میں آپ لے لیں اس کو، تو اس کے لیے مثبت سوچ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کا انسان کی لائف کے اوپر بہت زیادہ گہرا اثر ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک میدان کے اندر جو ہے وہ ہمیں مثبت سوچ رکھنی چاہیے۔ سر، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کس حد تک نیگیٹیوٹی ہے، تو اس نیگیٹیوٹی میں انسان اپنے مثبت سوچ کو کیسے برقرار رکھ سکتا ہے؟ جیسے ہمیں یہ بھی بتائیں کہ یہ جو مثبت سوچ ہے اس کو ہم نیگیٹیوٹیز جو ہے اس کو ہم کیسے ختم کریں اپنی مثبت سوچ سے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جہاں پہ ہر طرف نیگیٹیوٹی ہے تو اس طرح سے ہم اس کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو منفی سوچ رکھنے والے انسان ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا کرتے ہیں، لیکن جو مثبت سوچ رکھنے والے انسان ہوتے ہیں وہ انہی اینٹوں کے ساتھ اپنا آشیانہ بنایا کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے مثبت سوچ رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نیگیٹیوٹی کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جی نیگیٹیوٹی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیں، نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے سے پہلے ہمیں نیگیٹیوٹی کا کاز جاننا ہوگا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اس دنیا کے اندر جو انسان مایوسیوں کا شکار ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟
تو اس بزرگ نے مسکرا کر کہا کہ ہر ایک انسان کے پاس اس کی خوشیاں موجود ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان کی جو خوشی ہوتی ہے وہ دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی کمپیریزن کے اندر جو ہے وہ ہماری منفی سوچ شروع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ایک مثال لے لیتے ہیں کہ ایک انسان ہے جس کے پاس اتنی زیادہ اچھی جاب نہیں ہے، اس کے پاس اتنی زیادہ دولت نہیں ہے، اس کے پاس زندگی کے اندر اتنی زیادہ آسائشیں موجود نہیں ہیں، تو اب وہ انسان اپنا جب کمپیریزن کرتا ہے تو وہ اپنا کمپیریزن ان لوگوں کے ساتھ کرتا ہے جن لوگوں کے پاس اچھی جاب ہے، جن لوگوں کے پاس زندگی میں تمام تر آسائشیں موجود ہیں اور ان کو معاشی حوالے سے کسی قسم کی پریشانیوں کا سامنا نہیں ہے، جبکہ وہی انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں جو ہے وہ اپنا کمپیریزن دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی تو کروں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی تو موجود ہیں جو کہ ہاسپٹلس کے اندر اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس اچھی صحت نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہم دیکھتے کہ کتنے لوگ ہیں اس معاشرے کے اندر جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ان کے پیرنٹس نہیں ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ان کے اچھے دوست نہیں ہیں۔ یہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں دیکھنی چاہیے، اور اگر ہم اس طرح سے پوری دنیا کے اندر سارے کے سارے لوگوں کے ساتھ اپنا کمپیریزن بھی کریں گے تو پھر بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم لاکھوں لوگوں سے اس دنیا کے اندر بہتر ہیں، اور یہاں سے ہمارا جو مثبت رویہ ہوگا وہ شروع ہوگا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کو ختم کیا جا سکتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، کیونکہ ہر انسان ایک اس کے اندر یونیکنیس ہے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو دی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے پاس اور نہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کمپیریزن کرنا بھی ہے تو پھر ساری دنیا کے ساتھ کریں اور سارے لوگوں کو دیکھیں، تو اس کے بعد آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ دنیا کے اندر لاکھوں لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نیگیٹیوٹی کو ختم کر سکتے ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں اتنا امپورٹنٹ وقت دیا۔ میں اس پروگرام کا اختتام اسی بات سے کروں گی کہ ہمارے پاس جو بھی ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔